میری زندگی، میری آبرو، یہ عطائے یاد رسول ہے۔ یہ جو درد ہے تو قرار جاں ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہم اپنے بھائی محمد سہیل ان کے ایصال ثواب کے لیے آج مسجد کے اندر جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں ان کے صدقے ہمارے بھائی کی کامل بخشش فرمائے۔ وقت بالکل مختصر سا ہے، صرف ایک مسئلہ میں عرض کروں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر میں سمجھا پاؤں تو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ دہر، اس کی پہلی آیت مبارکہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انسان کی اس کیفیت کا، اس حالت کا بیان ہے کہ جب وہ کوئی شے نہیں تھا۔ آج تو ہر انسان کوئی نہ کوئی اپنے تئیں ایک شے ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے بغیر یہ کائنات کا سسٹم رک جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو پیچھے برادری کا اللہ حافظ ہے، خاندان کا اللہ حافظ ہے، ملک کا اللہ حافظ ہے، قبیلے کا، قوم کا، محلے کا اللہ حافظ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اصل حقیقت بتائی ہے کہ تمہارے اوپر ایک وہ وقت تھا جب تم کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھے، یعنی جب تم تخلیق ہی نہیں ہوئے تھے، ایک ناپاک پانی کے قطرے کی مانند تھے، تمہارا وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ اس وقت بھی کائنات موجود تھی، چلانے والی میرے رب کی ذات ہے، وہ اس کو چلا رہی تھی۔ پھر تم پہ اللہ نے کرم کیا، تمہیں تخلیق کیا، تم اس دنیا کے اندر آئے اور تم نے یہ سمجھا کہ کائنات تمہارے سر پہ چل رہی ہے۔ پھر تم دیکھو گے کہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، کائنات پھر بھی ویسی کی ویسی چلتی رہے گی۔ کسی کے آنے سے اور کسی کے جانے سے کائنات کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حقیقت بتائی، اس زمانے میں اے انسان تمہارے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب تم کوئی بھی قابل ذکر، یہ تمہاری حالت کیفیت ہی نہیں تھی کہ تمہارا ذکر کیا جاتا۔ پھر جب ہم ناقابل ذکر تھے تو آہستہ آہستہ ہم قابل ذکر ہو گئے ہیں۔ ہم کیا ہو گئے ہیں جی؟ اگر ہم قابل ذکر نہ ہوتے تو اتنے لوگ جو بیٹھے ہیں یہ کسی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں نا جی۔ آپ نے اعلان کیا کہ جی بھائی سہیل کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہونا ہے، تو یہ سارے اس بھائی سہیل کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کو یاد کیا ہے، اس کا خیال کیا ہے، اس کا احساس کیا ہے، اس کی محبت تھی دل میں، تو ہم سارے کے سارے یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ وہ وقت جب رب فرما رہا ہے کہ تم کسی کھاتے میں ہی نہیں تھے، تمہارا ذکر ہی نہیں تھا، ایک وہ وقت تھا، اور ایک یہ وقت ہے کہ ایک نام کے اوپر، ایک اعلان کے اوپر اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ تو یہ فرق، یہ کیفیت، یہ حالت کیوں بدلی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ، قاعدہ، اصول یہ رکھا ہے، مرنے والے دنیا میں ہر منٹ میں ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں مر جاتے ہیں، مگر ہر ایک کو یہ کیفیت اور یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی کہ پیچھے کوئی بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے اور اس کی بخشش کی دعا مانگے۔ یہ صرف اسی کا ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ جس قدر جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا قابل ذکر بنا دیتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے جتنا دور ہوتا ہے وہ اتنا ناقابل ذکر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کل انبیاء میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ قریب بھی یہی، امام الانبیاء بھی یہی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ قابل ذکر بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ علم نشرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تو ہمارے قریب ہوا ہے، ہم نے تمہیں یہ سعادت اور یہ توفیق اور یہ تمہارے اوپر کرم اور احسان کیا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا محبوب لوگوں کا ذکر گھٹتا چلا جائے گا، تیرا ذکر ہمیشہ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر سال ہمیشہ مسلسل بڑھتا چلا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے، سایہ تجھ پر ذکر ہے، اونچا تیرا بول ہے، بالا تیرا۔ تو قاعدہ، اصول، ضابطہ یہ ہے کہ ہم جس قدر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ جڑیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا زندہ کر دے گا۔ کائنات کے اندر بہت سارے لوگ مرتے ہیں، مگر ہر ایک کو یہ سنگت
یہ توفیق، یہ سعادت، یہ قسمت اس کی نہیں ہوتی کہ لوگ اس کو پیچھے سے یاد کریں۔ جو اللہ تعالیٰ کا جتنا ذکر کرتا ہے اپنی حیات میں، وہ مرنے کے بعد اس قدر زندہ رہتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، ہم میں سے ہر ایک بندے نے مر جانا ہے۔ یہ دھوکہ پہلے زمانے میں تھا کہ جی ابھی میں بچہ ہوں، ابھی میری لڑک پن کی عمر ہے، اب میں جوان ہوں، پھر میں بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر میرے اعضاء جواب دے جائیں گے، پھر جا کے موت آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قرب قیامت کی علامات میں سے حضور نے فرمایا کہ نوجوان موتیں جلدی جلدی ہوں گی۔ اب دیکھیں نا کہ عمریں گھٹ گئی ہیں، بالکل صحت مند تندرست جوان آدمی ہے، پتہ نہیں چلتا، ایک لمحے بندہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک تھا، دوسرے لمحے پتہ چلتا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑھاپے والا انتظار جھوٹ ہے، اب موتیں جو ہیں وہ جلدی واقع ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں بوڑھا ہوں گا تو پھر توبہ کر کے رب کی طرف آ جاؤں گا۔ نہیں، پتہ نہیں قسمت ہمیں بوڑھا ہونے کا موقع بھی دیتی ہے کہ نہیں دیتی، اسی جوانی میں لے جائے تو کیا معلوم۔ اس لیے ہر وقت انسان کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جس مجلس کے اندر ہم شریک ہیں، یہ اصال ثواب کی مجلس ہے۔ سوال آتے ہیں جی اصال ثواب کیا ہے، کیوں کریں اصال ثواب، یہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اصال ثواب جو ہے یہ ایک اضافی شے ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ جس طریقے سے، جس انداز سے میں آپ کو اصال ثواب سمجھانے لگا ہوں، کوئی نہیں سمجھائے گا آپ کو۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ میں کہوں کہ آپ سب نے بیٹھ کے 3 مرتبہ کل شریف پڑھنا، اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے، بندہ بخشا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جن لوگوں نے یہ دھوکے دیے ہیں، انہوں نے قوم کو غلط راستے پہ لگا دیا۔ اصال ثواب ایک اضافی شے ہے۔ کیا ہے جی؟ اضافی شے۔ اس کو آسان الفاظ میں سمجھیں۔ آپ ہوٹل پہ، ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں، آپ نے سالن کا کوئی بھی ڈش کا آرڈر کیا ہے، 2 ہیں 3 ہیں بندے ہیں، آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور کھاتے کھاتے سالن ختم ہو جاتا ہے تو آپ ویٹر کو بلاتے ہیں، اس کو پلیٹ دیتے ہیں، ڈش دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں سالن لے کے آ۔ اس کو آپ عام زبان میں گریوی کہتے ہیں، انجی اندر نا جی، گریوی کہتے ہیں جی، گریوی لے کے آ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے ڈش کا آرڈر دے چکے تھے، اب کمی بیشی جو رہ گئی ہے وہ ہوٹل والا پوری کر دے گا آپ کی، آپ کو بھوکا نہیں جانے دے گا۔ یہ جو اصال ثواب ہے یہ گریبی ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، 10 سال 20 سال 30 سال 40 50 سال کی عمر مہلت ہے۔ تمہارے اوپر جتنے احکام لاگو تھے وہ سارے کے سارے کر لو، اگر پیچھے کمی بیشی رہ جائے گی تو تمہارے چاہنے والے تمہارے مرنے کے بعد بیٹھ کے میری بارگاہ میں دستے دعا دراز کریں گے، میں اپنے فضل سے معاف کر دوں گا۔ صرف اسی پہ تکیہ کر لینا درست نہیں، اور اس کی مثال ہمیں اسلام کے بنیادی احکام کے اندر جا بجا ملتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز کے بعد کتنے نوافل ہوتے ہیں؟ جنہیں پڑھنے والے نے انہوں نے پتا ہے 2 نفل ہوتے ہیں۔ اب وہ نفل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی نماز کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوگی تو وہ نفل اس کو پورا کر دیں گے۔ نفل کیا کریں گے؟ اور اگر کوئی بندہ باہر سے آئے، وہ ساری نماز فرض سنتے وغیرہ چھوڑ دے اور سیدھے ظہر کے 2 نفل پڑھ کے چلا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کام پورا کر گیا ہے؟ نہیں پورا کر گیا۔ پورا تبھی تھا کہ وہ فرض پڑھتا، سنتے پڑھتا، اس کے بعد نفل پڑھتا۔ وہ 2 چھوڑ کے 200 بھی پڑھ لے تو اس کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اگر وہ سارے فرائض چھوڑ کے 2 چھوڑ کے 2000 بھی پڑھ لے تو وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ یہ ہے غریبی، یہ اضافی شے ہے۔ وہ جو اصل شے کے اندر کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس نے ایک طریقہ، ضابطہ، قاعدہ، اصول دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے، آپ یہ کرو گے تو جو اصل شے میں کمی رہ گئی ہے وہ میں پوری کر دوں گا۔ اسی طرح آپ روزے میں دیکھتے ہیں، پورا مہینہ آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد انسان کے اوپر لاگو کیا گیا کہ آپ فطرانہ دیں گے۔ کیا دیں گے؟ فطرانہ۔ فطرانہ کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے کہ روزوں کے اندر جو تمہاری کمی بیشی رہ گئی ہے، فطرانہ دینے سے وہ ساری کی ساری کمی بیشی پوری ہو جائے گی۔ تو اس زمانے میں صرف اصال ثواب میں نہیں، ہر شے میں سہولت پسند ہے۔ ہم پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا، فطرانہ دے دیا، مہینے کے بعد بندہ سمجھتا ہے اب کام پورا ہو گیا۔ یہ فطرانہ جس مقصد کے لیے تھا وہ تو تم نے کیا نہیں ہے۔
اصل شے کچھ اور تھی. ایصال ثواب کی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ ساری جائز ہیں, قرآن و حدیث سے نکلتی ہیں, اس کے جواز کی صورت نکلتی ہے, حکم بھی ملتا ہے, سارا کچھ موجود ہے, مگر یہ اضافی چیزیں ہیں. یہ کیا ہیں جی؟ اضافی چیزیں ہیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کل ہمارے ہاں درس بخاری ہوتا ہے ہر روز. کتاب الحج بخاری شریف کی ہم نے شروع کی ہے, اس کی پہلی روایت ہے کتاب الحج کی. ایک صحابی آئی حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا والد بہت بوڑھا ہے, بہت ضعیف ہے, حج کرنے کے قابل نہیں ہے, اگر میں اس کی طرف سے حج کروں. حضور نے فرمایا کہ اگر کرے گی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب ہے. یہ کیا ہے؟ ایصال ثواب. بندہ حج نہیں کر سک رہا, اس کا بیٹا جاتا ہے, بھانجا بھتیجا, کوئی بھی دوست احباب چاہنے والا محبت کرنے والا جاتا ہے, اس کے نام پہ حج کرتا ہے, ثواب اس کو مل جائے گا. اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں. ایصال ثواب یہ نہیں. اب اس کے اندر 3 صورتیں ہیں سمجھنے والی. جی ہر شے میں اس طرح چل جائے گا, اس نے حج کیا والد کے نام پہ تو والد کا حج ہو گیا. میں نماز نہیں پڑھ سکتا, میں اپنے مریدوں کو کہتا ہوں میرے نام نماز پڑھ چڑھے ہو تو پیر صاحب بخشے گئے. ایسا نہیں ہوگا. اس کے 3 طریقے ہیں, 3 ضابطے ہیں جو سمجھنے والے ہیں. عبادت کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں جی؟ 3 قسمیں ہیں. پہلی عبادت وہ ہے جس کا تعلق آپ کے مال کے ساتھ ہے, جیسا کہ زکوٰۃ, فطرانہ وغیرہ آپ دیتے ہیں. یہ مال دیں گے تو اس سے آپ, یعنی یہ عبادت مال کی محتاج ہے. دوسری عبادت ہے جس کا تعلق آپ کے جسم کے ساتھ ہے, جیسے کہ نماز. نماز پیسے سے نہیں نہ پڑھی جاندی. جڑے نمازی ہو انہوں نے تے پتہ ہے, باقی تسی نہ بولو. نماز پیسے نال ہے, اس کا تعلق جسم دے نال ہے. تیسری قسم ہے جس کا تعلق ان دونوں کے ساتھ ہے, اس میں پیسہ بھی لگتا ہے, اس میں جسم بھی لگتا ہے, جیسا کہ حج ہے. 2 صورتیں, وہ عبادت جس کے اندر صرف پیسہ لگتا ہے, اس کے اندر آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. مثال ہے, کوئی بندہ دوسرے ملک میں دوسرے علاقے میں بیٹھا ہے, وہ یہاں سوڈی میں اپنے چاہنے والے کو فون کرتا ہے, میسج کرتا ہے, پیغام دیتا ہے, میرے نام کا 1 بکرا ذبح کر کے سوڈی والوں کو کھلا دے, تو اس کا کام پورا ہو جائے گا, منظور ہو جائے گا, مقبول ہو جائے گا, عبادت اس کی ہو جائے گی. وہ عبادت جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے, اس کے اندر نیابت جائز ہے. آپ کسی کو بھی کہہ کے اپنے حصے کی قربانی کروا سکتے ہیں, اپنے حصے کا صدقہ دلوا سکتے ہیں, زکوٰۃ دلوا سکتے ہیں, فطرانہ دلوا سکتے ہیں. کسی کے نام پہ اگر کوئی صدقہ خیرات کرے گا تو ہو جائے گی. جس طرح کہ ہم سارے بیٹھے ہیں, اس کے بعد کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا تقسیم کیا جائے گا. یہ جو نیاز تقسیم کی جا رہی ہے, یہ ایصال ثواب ہے. اس کا تعلق پیسے کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ پیسے کے ساتھ. تو کوئی بھی بندہ کسی کے نام پہ بھی پیسہ خرچ کر دے تو وہ مقبول ہے, ہو جاتا ہے. دوسری قسم ہے جس کا تعلق آپ کے بدن کے ساتھ ہے. نماز فرض جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے, کائنات کے سارے چاہنے والے آپ کے ہوں, کل کروڑوں لاکھوں اربوں کی آبادی اگر کھڑی ہو جائے, میرے نام پہ زور کی نماز میں نے چھوڑ دی ہو, میرے نام پہ زور کی نماز پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کرے, وہ جو نماز میں نے چھوڑ دی ہے وہ ادا نہیں ہوتی. گل سمجھ آئی جی؟ جی مالی عبادت کسی اور کے کرنے سے ادا ہو جاتی ہے, بدنی عبادت کسی کے کرنے سے ادا. جی میں نے روزہ چھوڑ دیا تھا, میرے مرنے کے بعد میرا بچہ ساری عمر روزے رکھتا رہے, میرے نام پہ وہ 1 روزہ ادا نہیں ہوتا. میں نے نمازیں چھوڑ دی تھی, میرا بچہ, میرا چاہنے والا, میرا شاگرد میرے مرنے کے بعد میرے نام پہ نمازیں پڑھتا رہے, نمازیں ادا نہیں ہوتی. جس شے کا تعلق بدن اور مال دونوں کے ساتھ ہے, مثال حج ہے, میرے نام پہ کوئی بندہ حج کر دیتا ہے, آپ کا کوئی چاہنے والا حج کے اوپر عمرے کے اوپر گیا, آپ اس کو کہتے ہیں میرے نام کا عمرہ کرانا, اس کا تعلق مال اور بدن دونوں کے ساتھ ہے. وہ آپ کے نام پہ حج کر دے, آپ کے نام پہ عمرہ کر دے تو آپ کا ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اس کا تعلق مال اور جسم دونوں کے ساتھ ہے. اب ہو جانے سے مراد کیا ہے؟ ہو جانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ حاجی ہو جائیں گے, ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ حاجی وہی ہوگا, حج اسی کا ہوگا, آپ کو ثواب مل جائے گا. ہمیں کیا ملے گا؟ ثواب مل جائے گا. یہ جو صورتیں ہیں ایصال ثواب کی.
آپ کل کا ختم کروائیں، جمعرات کا ختم، 4 جمعراتیں جو ہوتی ہیں وہ ختم کروا لیں، آپ 40ویں کا ختم کروا دیں، آپ سالانہ برسی اس کی رکھوا دیں، کوئی بھی احصال ثواب کا کام کر دیں، ان ساری چیزوں کا تعلق اضافی ہے، اضافی چیزیں ہیں، اس کا ثواب اس کو ملے گا، مگر وہ اپنی زندگی میں جو دین کے احکام بنیادی چھوڑ کے گیا وہ معاف نہیں ہوں گے، وہ معاف، حتیٰ کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے جو بندہ شہید ہو گیا ہے، شہید کے بارے میں ہے کہ جب بندہ مرتا ہے اس کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھ لیتا ہے، اس کے باوجود شہید بھی اگر مر جائے حقوق العباد کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف، شہید کو بھی معاف نہیں کرتا۔ ہمارے پلے تو شے کوئی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکات ہر شے چھوڑ چھاڑ کے صرف مر جائیں گے، مرنے کے بعد پیچھے بیٹھ کے جب 40ویں کا ختم ہوگا، جمعرات کا ختم ہو جائے گا، سالانہ ختم ہو جائے گا، کلوں کا ختم ہو جائے گا تو ہر شے پہ پانی پھر جائے گا۔ اللہ کے بندوں، گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ صغیرہ تو یہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے بندہ وضو کرتا ہے، اعضاء وضو دھوتا ہے، جو اعضاء دھوتا جاتا ہے اس اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس دھل جانے سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے، اس دھل جانے سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ تو ان چیزوں سے باہر نکلیں، آپ احصال ثواب کریں، 1 مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ کریں، مگر اس سے یہ تقیہ نہ کر لیں کہ بندہ بخشا جائے گا۔ بخشا انسان نے عمل کی بنیاد پہ جانا ہے۔ میاں صاحب نے جو فرمایا نا کہ عملہ والے بخشے جاندے تے غافل ہوتے کھاندے، بخشا عمل کی بنیاد پہ جائے گا، غفلت والا غوطوں میں پھنس جائے گا۔ اس کی آخری مثال دے رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جرنیل صحابہ تھے نا، سپہ سالار کمانڈر صحابہ تھے، جنگوں کے اندر شرکت کرنے والے، ان میں سے ایک مشہور نام، 2 مشہور نام آپ نے بارہا سنے، ایک حضرت علی شیر خدا کا اور ایک حضرت خالد بن ولید کا۔ تیسرے حضور کے کمانڈر تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ، بڑے جلیل القدر صحابی رسول تھے۔ حضور نے 12 نقابہ بنائے، ان 12 نقابہ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سارے غزوات میں، غزوہ بدر سے لے کے غزوہ جنگ موتا تک، حضور کے ساتھ ساری جنگی مہمات میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جہاد کیا ہے، ساری زندگی جہاد میں گزری ہے، کمانڈر تھے بڑے زبردست۔ آخری جنگ آپ کی زندگی کی جو تھی، جنگ موتا کے اوپر جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بتا کے بھیجا کہ اس جنگ میں تم شہید ہو جاؤ گے۔ نبی آخر الزمان نے خبر دے دی کہ تم اس جنگ میں شہید ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے ملے، مل کے راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ باتیں کر رہے اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ دیکھنے والوں نے سمجھا کہ موت جو سامنے ہے تو شاید موت کی یاد میں رو رہے ہیں، موت کے ڈر سے رو رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روتے ہوئے باتیں کر کر کے فارغ ہو کے جانے لگے تو کسی بندے نے پوچھا، کہنے لگا کہ آپ کیوں رو رہے تھے؟ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ کا جواب سن لیں اور اپنا محاسبہ بھی کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ میں موت کے خوف کی، موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ مجھے جو حضور نے کہا کہ اس جنگ میں تم مارے جاؤ گے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے موت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ اس جنگ میں مارا جاؤں گا، پل صراط کی سختیاں کیسے جھیلوں گا، پل صراط سے گزروں گا کیسے، میں تو اس وقت کو یاد کر کر کے رو رہا ہوں۔ اب یہ کون ہے جو آخرت کی یاد میں رو رہا ہے، پل صراط کو یاد کر کر کے رو رہا ہے؟ یہ وہ ہے جس نے حضور کے دست مبارک پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے، حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، سنگت اور صحبت ملی ہے، سارا کچھ ملا ہے، اس کے باوجود آخرت کا خوف اتنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، آخرت کا خوف اتنا ہے، آپ پل صراط کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو کوئی بشارتیں، عبادات وغیرہ بھی، معاملات بھی کوئی شے نہیں، مگر مطمئن کتنے ہم کتنے پرسکون ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ جو دھوکہ ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا نا کہ جی آپ کے بعد پیچھے دعائیں مانگیں گے تو دعا سے بندہ، دعا سے اللہ تعالیٰ فضل کرے تو بغیر دعا میں بھی وہ بخش دیتا ہے۔
بخشنے والی ذات جو وہ ہے نا جی، اس کو تو کوئی پوچھ نہیں نہ سکتا، لیکن اگر وہ حساب پہ آ گیا تو پھر بڑا اوکھا کم ہے، پھر بخشا جانا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں، یہ سارے اعمال کریں، یہ بہت اچھے ہیں، اس سے انسان کو، مر جانے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور فائدہ کہاں سے ہوتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہے، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا پاس، اور پاس بٹھا کے کہنے لگے، لمبی روایت ہے، اس کا ایک جملہ جس سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے وہ سنا رہا ہوں۔ آپ اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ میں مر جاؤں گا، مر جانے کے بعد میری قبر کے اوپر بیٹھے رہنا، قبر کے اوپر بیٹھے رہنا، اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے گوشت بنا کے تقسیم نہیں کر دیا جاتا نا، جتنا ٹائم ایک اونٹ کو بنانے پہ لگتا ہے نا، اتنی دیر میری قبر کے اوپر بیٹھے رہنا۔ تمہارے بیٹھے رہنے کی وجہ سے مجھے اندر منکر نکیروں کو دیکھ کے ان کے سوالات میں مجھے آسانی ہو جائے گی، مجھے ڈھارس بند جائے گی، یار کو میرا اپنا بیٹھا ہے میرے ساتھ۔ یہ ہے اصل دین۔ اور ہم نے جو طریقہ اپنایا نا، جنازہ بعد میں پڑھا جاتا ہے، روٹی کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے، جی روٹی کھا کے جاؤ۔ اس روٹی کے بہانے پہ کوئی اس کا سگا بیٹا بھی قبر پہ نہیں بیٹھا، سگا بھائی بھی نہیں بیٹھا، باپ تک قبر پہ نہیں بیٹھتا، وہ بھی مہمانوں کا بہانہ کر کے گھر آ جاتے ہیں۔ وہ اصل شے یہ ہے، تم روٹی نہ کھلاؤ، کھلاؤ نہ کھلاؤ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بندہ مر گیا، 2 منٹ قبر پہ بیٹھ تو صحیح نا۔ اگر کوئی بڑا تیر بھی مارتا ہے تو آ کے استادوں کو کہہ دے، استاد جی قبر پہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ کوئی جو استادوں کو تو نہیں نہ مر گیا، کوئی جس کا مر گیا اس کا حق ہے وہ بیٹھے، حافظوں کو پکڑ کے نہ بٹھائیں، آپ خود بیٹھیں۔ اس کے دوست، احباب، چاہنے والے، عزیز، اقارب، رشتہ دار، جن کی خاطر ساری زندگی اس نے کما کما کے آپ کا مستقبل بنایا، ان کا حق ہے وہ قبر پہ بیٹھے، 2 4 3 5 گھنٹے بیٹھ کے اس کے حق میں دعا کر دیں۔ یہ چیز اگر میں نے دیکھا ہے مسلم دنیا کے اندر تو نائجیریا کے لوگوں کے اندر ہے، بندہ مر جائے، مر جانے کے بعد اس کی تمام خاندان والے قبر کے اوپر قرآن مجید سپارے وغیرہ یا سینے لے کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ مزہ تو آیا نا، لیکن ہمیں لت پڑی ہے کھانے کی، ہر شے میں سے کھانا نکالا ہے آپ نے، صرف اپنا پیٹ پوجا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ 3 دن تک شریعت نے منع نہیں کیا کہ کھانا گھر میں نہ پکے، منع کیتا ہے نا جی۔ جعفر طیار شہید ہوئے ہیں، 3 دن تک حضور نے فرمایا کھانا نہ پکے۔ آپ تو 3 دن چھوڑے نا، 1 گھنٹے 10 بجے بندہ فوت ہوتا ہے، 4-5 گھنٹے بعد جا کے گھر جا کے دیکھ لیں، اس کے گھر جہاں بندہ نوجوان فوت کی ہوئے اسی کے گھر جا کے دیکھ لیں، بندہ جج ہی نہیں کر سکتا یہ فوت کی والا گھر ہے شادی والا ہے۔ دیگیں پک رہی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، کھا کھا کے اٹھ کے جا رہے ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں سیاست پہ، ملک کی حالات کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، کوئی بندہ جج تو کرے نا کہ یہ فوت کی والا ہے، غمی والا گھر ہے کہ خوشی والا گھر ہے۔ پہلے زمانے میں بندہ ایک محلے میں ایک گھر کے اندر فوت کی ہو جاتی تھی، کتنے کتنے دن سوگ رہتا تھا، لوگ ڈھول نہیں بجاتے تھے۔ آج فوت کی ہوئی ہے، کل شادی کسی کی ہے، پورے تم تراک سے وہ ڈھول باجے بجاتا ہوا آ جاتا ہے۔ کوئی شرم حیا تو رہ جائے نا، یار بندے کی فوت کی ہو گئی۔ اتنا خیال، یہ خیال کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ یہ خیال کا آغاز ہم خود اپنی ذات سے شروع کریں گے، اپنے آپ سے شروع کریں کہ یار نہیں، بندہ فوت ہو گیا، یہ رشتہ دار جو آتے ہیں نا جن کو کھانے کا بندوبست آپ نے کر کے رکھا ہے، یا آپ کے گھر میں سے کھانا کھا کے باہر اٹھ کے جاتے ہیں، جتنا بھی اچھا بنا لیں، جس طرح ہم باتیں کرتے ہیں اس طرح دوسرے بھی باتیں کرتے ہیں۔ روٹی صحیح نہیں سی بنی، گوشت گلیا نہیں سی، دال کچی سی، مرچیں زیادہ پا دیتی سن، نمک زیادہ سی، گھی بہت کم تھا، بڑی کنجوسی کی ہے، روٹی ٹھیک نہیں دی، مجھے تو حلوہ ہی نہیں ملا، حلوے کے اندر گھی کوئی نہیں ڈالا تھا۔ یعنی جس کو آپ کھلا رہے ہیں، کھانے والا کھا کے خوش راضی نہیں گیا، وہ باہر اٹھ کے جا کے باتیں کرے گا۔ ان چیزوں سے نکلیں، بندہ مر جائے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے قبر پہ بیٹھنا ہے۔ کیوں؟ کہاں بیٹھنا ہے جی؟ وہ جتنی خدمت آپ بعد میں رہ جانے والوں کی کر رہے ہیں نا، ان کی نہ کریں۔ وہ جو مر گیا اس کی رضا کی خاطر، اس کے بھلے کے لیے 2-4 گھنٹے جتنی آپ کے پاس توفیق ہے قبر کے اوپر بیٹھ جائیں۔ یہ کھانے پینے والی رسمیں رواجیں جو ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کلمہ کلام ہم نے پڑھا ہے، جو اس میں سے اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے، اس کے صدقے ہمارے بھائی سہیل کی بخشش فرمائے۔